بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم مقاصد الاسلام کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے تمام انواع میں سے صرف نوع انسانی کی فطرت میں جو بے شمار حاجتیں رکھی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ قبل تخلیق عالم حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس نوع کو عالم میں امتیاز تمدن عطا فرما دے، اور اس سے یہ استدلال بھی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو ازلی محبت ہے، جس کا حال اس مثال سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر کسی مقتدر سخی بادشاہ کے یہاں کوئی اس کا دوست مہمان ہو تو اس مہمان کی جتنی حاجتیں زیادہ ہوں گی بادشاہ کی خوشنودی کا باعث ہے، تاکہ ایک ایک حاجت اس کی روا کرے اور اپنی محبت اور عزت افزائی کا ثبوت دے، اور اگر اس کی حاجتیں کم ہوں تو حتی الامکان حاجتیں پیدا کرنے کی طرف اس کی توجہ مبذول ہوگی۔ مثلا اس کو بھوک کم ہو تو اشتہا پیدا کرنے والی اشیاء کو استعمال کرانے کا حکم طبیبوں پر صادر ہوگا۔ غرض یہ کہ مہمان کی زیادہ حاجتیں زیادتی خوشنودی کا باعث ہے، اور اگر حاجتیں اس کی کم ہوں اور ان کے پیدا کرنے پر وہ قادر نہ ہو تو اس کی کم قسمتی پر بادشاہ کو افسوس ہوگا، مگر چونکہ خدائے تعالیٰ خود خالق ہے اس لیے اس مکرم نوع انسانی کی فطرت ہی میں بے انتہا حاجتوں کو پیدا کر دیا، اور اس کی کل محتاج اشیاء کو عالم میں بکثرت پیدا کر کے خبر دی کہ وہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے عقل بھی دی جو کسی حیوان کو نصیب نہیں۔ پھر اس مکرم نوع کو تمام انواع میں امتیاز اور افتخار حاصل ہونے کی یہ تدبیر کی کہ انہی کی فطرتی حاجتوں سے ان کو مجبور کر کے ان کی عقل کو یہ راستہ بتایا کہ سب باہم اتفاق کر کے تمدن قائم کر لیں، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً الہاموں کے ذریعے سے ترقی تمدن کی تدبیریں بتائیں۔ الحاصل تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر ڈالی گئی، جس سے اس مکرم نوع انسانی کو سعادت دنیوی کے حاصل کرنے کا عمدہ موقع ہاتھ آ گیا۔ اب اگر باوجود اتنے فضل و کرم کے کوئی شخص کفران نعمت کرے اور ایسے افعال کا مرتکب ہو جو خلاف مرضی خالق اور تمدن کو ضرر پہنچانے والے ہوں، تو اس پر اولئک کالانعام بل ہم اضل پورے طور پر صادق آ جائے گا۔ ہر چند تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر قائم ہوئی ہے، جس میں انسان کے فعل و اختیار کو چندہ دخل نہیں، مگر عقل بھی اس کو مفید اور ضروری سمجھتی ہے، اور یہ گواہی دیتی ہے کہ آدمی کے حق میں تمدن سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کل دنیاوی سعادتوں کا مدار اسی پر ہی کیسے ہی بیوقوف شخص سے کہا جائے کہ آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں اقامت کرے، ہرگز اس کی عقل اس کو گوارا نہ کرے گی۔ جب کل افراد انسانی تمدن کو نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں تو چاہیے تھا کہ ہمیشہ اس کی حالت درست رہتی اور ہر شہر و قریہ میں امن و امان قائم رہتا، جو روح تمدن ہے، اور جس طرح اس کی بنیاد ہمدردی پر رکھی گئی تھی اس میں تغیر نہ آتا۔ حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف پرگواہی دے رہا ہے کہ بجائے ہمدردی دل آزاری ہے، اور بجائے امن قائم کرنے کے وہ تدابیر سوچی جاتی ہیں جن سے بدامنی اور بے اطمینانی پھیلے۔ جدھر دیکھیے ایک دوسرے کا شاکی ہے۔ محکمات سرکاری میں فوجداری وغیرہ مقدمات اس کثرت سے رجوع ہوتے ہیں کہ اہل عملہ کو فرصت نہیں ملتی، جس سے ظاہر ہے کہ بجائے ہمدردی کے جو منشا تمدن کا تھا باہمی خصوصیت قائم ہو گئی، جو باعث فساد تمدن ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر آدمی کی عقل جب تمدن کو ضروری سمجھتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ برخلاف مقتضائے عقل لوگ اپنے ہاتھوں سے تمدن کو خراب کیا کرتے ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمدن کو خراب کرنے والے بھی وہی فطرتی حاجتیں ہیں جو باعث تمدن ہوئی تھیں، کیونکہ جب آدمی کو کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو وہ بمجبوری اس کے حاصل کرنے میں عقل سے مدد لے کر رفع موانع اور تحصیل ذرائع کی طرف مشغول ہوتا ہے۔
اور جب تک کامیاب نہ ہو تسکین نہیں ہوتی۔ غرض یہ کہ وہی حاجت اس کو خود غرضی پر آمادہ کرتی ہے، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اس وقت نہ تمدن کے خراب ہونے کا خیال آتا ہے، نہ اپنے یا دوسرے کے ضرر کا۔ جب ہر شخص اپنی اپنی حاجتوں میں خود غرضی اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ تمدنی حالت کبھی اصلاح پذیر نہیں ہو سکتی۔ اصل منشا خرابی تمدن کا ایک اور ہے جس کے بیان کے لیے تھوڑی سی تفصیل درکار ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی کے نفس ناطقہ میں خالق عز و جل نے 3 قوتیں رکھی ہیں جن پر بقائے شخصی اور بقائے نوعی کا مدار ہے۔ ایک قوت ملکیہ جس سے حقائق امور کا ادراک متعلق ہے اور علم و حکمت کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے، یہ قوت دماغ میں رکھی گئی ہے۔ دوسری قوت شہویہ جس کو بھیمیہ بھی کہتے ہیں، اس سے تمام نفسانی خواہشیں مثل کھانے پینے اور جمع وغیرہ کے متعلق ہیں۔ اگر کھانے پینے کی خواہش آدمی کو نہ ہو تو بدل تحلیل نہ پہنچنے کی وجہ سے چند روز میں ہلاک ہو جائے گا، اور جمع کی خواہش نہ ہو تو نسل منقطع ہو جائے گی۔ اس قوت کا مقام جگر ہے۔ تیسری قوت غضبیہ جس کو عصبیہ بھی کہتے ہیں، اس قوت سے آدمی خطرناک امور پر پیش قدمی کرتا ہے، اس کا محل دل ہے۔ یہ تینوں قوتیں ایک دوسرے کے مباین ہیں۔ ان میں سے جو قوت زیادہ اور غالب ہوگی دوسری قوتیں ضعیف اور بعض وقت کانا لم یکن ہو جائیں گی۔ مثلا قوت غضبیہ کو جب ہوش ہوا تو اس وقت نہ عقل ٹھکانے رہتی ہے نہ کوئی خواہش نفسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح قوت شہویہ اور ملکیہ کی زیادتی اور غلبہ کے وقت دوسری قوتیں ضعیف ہو جاتی ہیں۔ پھر ان قوتوں کی کمی و زیادتی ایک ایسی چیز سے متعلق کی گئی ہے جو ہمارے اختیار سے خارج ہے، اس لیے کہ باوجود یہ کہ وہ نفس ناطقہ کی قوتیں ہیں مگر اعضاء میں رکھی گئی ہیں، اور ان کی کمی و زیادتی ان اعضاء کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہے۔ مثلا جس کے دل میں حرارت زیادہ ہو تو اس کا غصہ زیادہ اور شدت سے ہوگا، اور جس کے دماغ میں حرارت زیادہ ہو تو اس کی فکر میں سرعت اور تیزی ہوگی جو عقل سے متعلق ہے، اور جس کے جگر میں زیادہ ہو تو قوہ شہویہ میں زیادتی ہوگی۔ اسی طرح حرارت کی کمی سے ان قوتوں میں کمی ہوگی۔ پھر ان اعضاء میں جو سردی و گرمی رکھی جاتی ہے اس کا ایک اندازہ مقرر نہیں، کسی میں کم ہے تو کسی میں زیادہ۔ مثلا کسی کے دل میں حرارت اس قدر ہوتی ہے کہ ادنا زیادتی سے اختراج پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی کے دل میں اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کے بڑھانے کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی حال جگر و دماغ کا ہے۔ غرض یہ کہ قوہ بھیمیہ اور عصبیہ اور ملکیہ کی کمی و زیادتی اعضاء رئیسہ کی حرارت و بردود سے متعلق کی گئی ہے، اور وہ ہمارے احتیاج سے خارج ہے، اور ظاہر ہے کہ جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں ان کا مدار انہی قوتوں پر ہے۔ اس لیے ممکن نہیں کہ سب کے افعال ایک طور پر صادر ہوں، بلکہ جس پر قوت بھیمیہ کا غلبہ ہوگا اس سے وہ افعال زیادہ صادر ہوں گے جو بہائم سے ہوا کرتے ہیں، اور جس پر قوت عصبیہ کا غلبہ ہوگا اس سے وہ افعال زیادہ صادر ہوں گے جو درندوں سے ہوا کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ عقل جو مدرک حقائق اور مکمل علم و حکمت ہے اکثر محسوسات اور وجدانیات کے مقابلے میں پسپا ہوا کرتی ہے۔ لذائذ جسمانی کا احساس وقتاً فوقتاً آدمی کو اپنی طرف ایسا مائل کر لیتا ہے کہ ادراکات روحانی کی نوبت ہی نہیں آتی، اور ابھی معلوم ہوا کہ ایک قوت کے غلبے سے دوسری قوت مغلوب ہو جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے قوہ بھیمیہ اور عصبیہ کے متواتر غلبوں سے قوت ملکیہ اکثر مغلوب اور بیکار رہے گی۔ یہ آثار طبی حرارت اور برودت کے ہیں۔ پھر اس حرارت کو بڑھانے اور گھٹانے والے اسباب خارجیہ بھی بکثرت ہیں، جیسے دن رات فضول اربع مختلف غذائیں، دوائیں، حرکات و سکنات وغیرہ، جن سے باطن انسان میں حرارت یا برودت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ غرض یہ کہ ان اسباب داخلیہ و خارجیہ سے آدمی کی قوہ نفسانیہ پر ایسا برا اثر پڑتا ہے کہ قوہ بہیمیہ اور عصبیہ کو قوت اور ترقی ہوتی ہے، جس سے جانوروں کے سے افعال اکثر صادر ہوا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حیوانات میں انہی افعال کی وجہ سے تمدن کی صلاحیت نہیں۔ اس لیے تمدنی حالت ہمیشہ مخدوش رہتی ہے، اور نفس ناطقہ کو قوہ بہیمیہ اور عصبیہ کے غلبے سے اتنی مہلت نہیں ملتی کہ قوت ملکیہ سے کام لے کر اصلاح تمدن وقتاً فوقتاً کر سکے۔
فن فرنیالوجی، جس میں کایا سر سے متعلق مباحث ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سر کے فلاں مقام سے فلاں صفت اور فلاں خلق متعلق ہے، اس میں مقاومت کا مقام بتلا کر لکھا ہے کہ اگر یہ مقام کشادہ ہو اور اس کے ساتھ مقام تخریب بھی کشادہ ہو تو ایسے شخص سے جھگڑے، کچھ بحثیاں، طرح طرح کے فساد، ایذا دہی، خون ریزی وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے، اور مقام امساک یا خواہش فراہمی بتلا کر لکھا ہے کہ اس کی کشادگی ہو تو آدمی چوری کرتا ہے، اور مقام اعزاز ذاتی یا حفظ مراتب بتلا کر لکھا ہے کہ وہ باعث گستاخی، خود ستائی، خود غرضی، آزادی ہے۔ اسی طرح بہت سے اخلاق کے مقامات معین کیے ہیں۔ غرض یہ کہ تحقیق جدید سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق قبیحہ بعضوں کی جبلت ہی میں ظاہر ہوتے ہیں، جن سے تمدن کو ضرر پہنچتا رہتا ہے۔ بہرحال تمدن کو بگاڑنے والے افعال کا صادر ہونا افراد انسانیہ سے فطرتی طور پر لازم ہے، خواہ ان کا منشا مقامات دماغ ہوں یا حرارت و برودت اعضائے رئیسہ، اور یہ تو خود مشاہدے سے ثابت ہے کہ بعضوں کی طبیعت میں قوہ غضبیہ کے آثار مثل تکبر، بدخلقی، فسادت قلبی، حسد، کینہ وغیرہ پائے جاتے ہیں، اور بعضوں کی طبیعت میں آثار قوت شہویہ مثل فسق، فجور و حرص و بخل وغیرہ۔ اب غور کیا جائے کہ انسان میں صفات بہیمیہ اور سبیہ جب پورے طور پر پائے جاتے ہیں اور غلبہ حاصل کرنے کے آلات جو حیوانوں کو دیے گئے ہیں فطرتاً اس کے پاس بھی موجود ہیں، اور علاوہ ان کے اس کو عقل ایسی دی گئی ہے کہ تلوار و بندوق اور توپ جیسے آلات کے ایجاد پر قادر ہے، تو کیا ممکن ہے کہ تمدنی حالت درست رہ سکے؟ ہرگز نہیں۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے عقل نے مشورہ دیا کہ ایک قوت ایسی قائم کی جائے کہ وحشی طبعوں کو مقہور کر کے حالت تمدن کی اصلاح وقتاً فوقتاً کیا کرے۔ چنانچہ سب نے ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ اپنی جان و مال میں واجبی طور پر جو کچھ تصرف کرے سب قبول کو ان عام وحشی طبعوں اور گرگ سیرتوں سے نجات ملے، اور اس کو رائے اور اجرائے احکامات میں مدد لینے کے لیے ایک جماعت منتخب کی گئی اور سلطنت کی بنیاد قائم ہوئی۔ چنانچہ سلطنت نے وہ کام اپنے ذمے لیا اور حتی الامکان ایسے قواعد ایجاد کیے کہ ظلم و زیادتی کی بیخ کنی ہو، اور تمدن کو خراب کرنے والوں کی سرکوبی کر کے اصلاح تمدن کی فکر کی، تاکہ ہر شخص فارغ البال ہو کر امن و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرے اور رایا اور سلطنت میں ہمدردی کی نسبت قائم رہے۔ مگر سلاطین اور اعوان سلطنت بھی آخر اسی نوع انسانی کے افراد تھے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ ان سب کی قوت ملکیہ ان کی قوت بہیمیہ اور سبیہ پر غالب ہو اور لزازیہ جسمانیہ اور قوت غضبیہ سے مبرہ ہو سکیں۔ اس لیے ایسے بعض سلاطین اور ایوان سلطنت کا پیدا ہونا بھی لازم تھا کہ بجائے اصلاح حالت تمدن زیادہ ابتر ہو، اس لیے کہ طبیعت انسانی عیش پسند واقع ہوئی ہے، اور اس کا مقتضا ہے کہ لذائذ جسمانی جو سعادت دنیاوی ہیں جس طرح ممکن ہو حاصل کرے، پھر سب حکام کو حکومت حاصل ہو اور ان کو نفسانی خواہشوں سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو، اور رایا اور ان کے مقابلے میں مجبور بے دست و پا ہوں، تو ظاہر ہے کہ ان کے قوہ شہویہ اور غضبیہ کیسے آزادانہ اور بے باکانہ تصرف کرتے ہوں گے۔ ایسی حکومت میں رایا کے حسب حال یہ شعر ہوگا: گرز چنگال گرگم درر بودے، چدیدم عاقبت خود گرگ بودے۔ مجھے فارسی نہیں آتی تو آئی ڈونٹ نو میں نے صحیح پڑھا ہے کہ نہیں، بلکہ ایسی حکومت تمدن کے حق میں زیادہ تر مضر ہے، کیونکہ ظالم صرف اپنی ذاتی قوت سے تمدن کو ضرر پہنچاتا تھا، اور یہاں اس کے ساتھ قوت حکومت مددگار ہے۔ اگر کتب تواریخ دیکھی جائیں، یعنی تاریخی کتابیں دیکھی جائیں، تو صفحے کے صفحے ایسے حکام کے حالات سے سیاہ نظر آئیں گے جب حکام جن کی ضرورت صرف اصلاح تمدن کے لیے عقل سے ثابت ہے خود خرابی تمدن کے باعث ہوں، تو بتائیے کہ اس کے بعد اصلاح تمدن کی کیا امید ہو سکتی تھی۔
غرض یہ کہ جس طرح تمدن کو قائم کرنے والے اسباب خالق عز و جل نے پیدا کیے، اس کے بگاڑنے والے اسباب بھی ان کے پہلو بہ پہلو پیدا کیے۔ اب یہاں عقل حیران ہے کہ فطرت تمدن کو قائم بھی کر رہی ہے اور بگاڑ بھی رہی ہے، حالانکہ مقتضائے فطرت و طبیعت ایک قسم کا ہوتا ہے، مگر عقل کی حیرانی یوں دفع کی جاتی ہے کہ فطرت بھی ایک مخلوق چیز ہے۔ حکیم علی الاطلاق جو چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے۔ دراصل خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس مکرم نو انسانی کو عبدالآباد کی سعادت سے ممتاز اور سرفراز فرما دے، اس لیے جس طرح کثرت احتیاط سے سعادت دنیاوی کی بنیاد ڈالی تھی، اسی طرح ان حاجتوں کو پیدا کرنے والے قوہ شہویہ اور غضبیہ سے ابدی سعادت کی تمہید کی، اور اس کی تخلیق اس طور پر ہوئی کہ جتنے قوی اور صفات جانوروں کے ہیں سب اس کو دی گئیں، جس سے اشتباہ ہو گیا کہ وہ بھی ایک جانور ہے، اور بعضوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم بندروں کی نسل سے ہیں، مگر اس کو تمام عالم میں ممتاز کرنے کے لیے ایک عقل ایسی دی کہ کوئی جانور اب اس کی ہمسری نہیں کر سکتا، اور اس کی فطرت میں تحصیل علم اور تحقیق کا مادہ رکھا گیا۔ چنانچہ جو لڑکا عقل ہیولانی سے قدم باہر رکھتا ہے تو ہر نئی چیز کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، جس سے مقصود تحقیق ماہیت ہے، کیونکہ منطق میں مصرخ ہے کہ جس ماں ہو، جس کا ترجمہ دہی لڑکوں کا سوال ہے، دریافت ماہیت کے لیے موضوع ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ ابتدائے زمانہ شعور سے ماہیات اشیاء کی تحقیق شروع ہوتی ہے۔ اس کے سوا جہاں دو شخص باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان میں ضرور ایک دوسرے سے دیکھی یا سنے ہوئے واقعات بیان کرتا ہوگا، اور سننے والا نہایت توجہ سے وہ سنتا ہوگا، جس سے مقصود صرف تحصیل علم ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی دیکھی یا سنی ہوئی بات ہو تو سننے والا کہہ دیتا ہے کہ میں بھی سن چکا ہوں، اور اگر کوئی نادر بات بیان کی جائے تو نہایت دلچسپی اور تحیر سے سنی جاتی ہے، جس سے بیان کرنے والے کو قدردانی کا لطف آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اکثر نادر واقعات یاد رکھ کر مجلسوں اور احباب میں بیان کیا کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ تقریباً کل گفتگو جو لوگ باہم کیا کرتے ہیں اسی غرض سے سنی جاتی ہے کہ جو بات معلوم نہیں وہ معلوم ہو۔ غرض یہ کہ آدمی کی فطرت علم دوست اور تحقیق پسند واقع ہوئی ہے۔ یہ بات ماننے کے قابل ہے کہ جب ادنا واقعات اور ماہیات اشیاء کے حاصل کرنے میں اس قدر دلچسپی ہوتی ہے تو مقتضائے عقل یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آدمی پہلے اپنی اور عالم کی حقیقت معلوم کرے کہ وہ ممکن ہے یا واجب، اور جب اجزائے عالم کو دیکھ کر یہ معلوم ہو جائے کہ خود بخود کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کوئی پیدا نہ کرے، تو عقلاً اسے خالق عالم کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً کل انسان خالق کے قائل ہوں۔ اس کے بعد فطرتی تحقیق پسندی کا مقتضا ہے کہ اپنے خالق کے حالات اور کیفیت، تخلیق عالم وغیرہ امور معلوم کرے۔ اس لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ثابت ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کے اور ہمارے بیچ میں واسطہ ہو اور تشنگان علوم الہیہ کو ان کے خالق کے حالات اور پیام پہنچایا کرے۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ وہ شخص پیغمبر کیسا ہونا چاہیے اور اس کے پہچاننے کے کیا طریقے ہیں، کیونکہ وہ ایک مستقل وسیع بحث ہے۔ یہاں اس قدر معلوم کرنا کافی ہے کہ عقل کی روح سے نبی کی ضرورت ثابت ہے۔ رہی یہ بات کہ بہت سارے عقلاء اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں کرتے، سو اس کے اسباب دوسرے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے جو ابھی معلوم ہوا کہ قوت شہویہ اور غضبیہ کے جھگڑوں میں نفس ناطقہ ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ قوت ملکیہ سے کام لینے کی نوبت ہی نہیں آتی، مگر یہ عذر اس کا قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب اس کی فطرت میں تحقیق، حقائق اور ہر قسم کے ادراکات کی طرف توجہ تام رکھی ہے تو اس کو ضرور ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو خبریں سنائی ہیں ان میں غور و فکر کر کے خالق کی تصدیق کرے، جس طرح تقریباً کل بنی نوع انسانی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ گو ان میں مشرک بھی ہیں مگر وہ بھی ایک خالق کو ضرور مانتے ہیں، اس لیے جب تین کو مثلاً کسی نے مان لیا تو ایک کو بطریق اولا مانا، یعنی ایک کو پھر بھی اول مانا۔
یہ بحث دوسری ہے کہ اس قسم کی توحید مفید ہوگی یا نہیں۔ ہمارا مقصود یہاں اس قدر ہے کہ عقل تحقیق پسند خالق کے وجود کو ضرور مانتی ہے، اگرچہ عقلاً صرف دنیاوی کاموں میں لگ کر اس طرف توجہ نہ کریں اور خالق کو نہ مانیں تو وہ تقریباً تمام انسانوں کے مقابلے میں کسی شمار میں نہیں آ سکتے۔ بعض حکماء نے جو صرف دنیاوی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے حقائق اشیاء میں خوض و فکر کی اور ان سے منافع دنیاوی بھی حاصل کیے اور خدا کی طرف بالکل توجہ نہ کی، ان پر یہ لازم ضرور عائد ہوتا ہے کہ اس قدر سعادت تو دنیاوی کے پیچھے کیوں پڑ گئے کہ سعادت دینے والے سے بالکل آراز اور انحراف ہو گیا۔ اتنا تو جانا ہوتا کہ جس عقل کے ذریعے سے یہ سعادتیں حاصل ہوئی ہیں نہ اس کو اپنی ذات سے پیدا کیا، نہ کسی سے مستعار لیا یعنی ادھار لیا، آخر وہ بھی عدم سے وجود میں آئے، اور کسی چیز کا وجود میں آنا ممکن نہیں جب تک خالق اس کو وجود نہ دے۔ ادنا جھونپڑا خود بخود نہیں بن سکتا، پھر اتنا بڑا عالم اور عقل جیسی بے نظیر چیز بغیر خالق کے بنائے کیوں کر بن گئی، اور ایسی بے بدل نعمتیں دینے کا عقلاً کوئی حق ہے یا نہیں؟ اور اس نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو اپنے حقوق معلوم کرائے اس میں غور کیا ہوتا کہ آخر ہم آدمی ہیں، جانور نہیں جو مرکول قلم ہو۔ ہم جس بادشاہ کے ملک میں رہیں اس کی سیادت کا اعتراف کرنا اور حقوق شاہی کا ادا کرنا ہم پر ضرور ہے۔ جب بادشاہ کا اعتراف کرنا اور حقوق کی ادائی ضرور ہے تو خالق جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی خدائی میں ہم بستیاں آباد کر کے بے انتہا فوائد حاصل کرتے ہیں، اس کا اعتراف اور اس کے حقوق کی ادائیگی کس قدر ضروری ہوگی۔ پھر کسی نبی نے یہ فرمائش نہیں کی کہ دنیا چھوڑ کر ہمتاً عبادت الہی میں مشغول ہو جاؤ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں آسائش سے بسر کرنے کے وہ طریقے بتلائے کہ سب مرفوع الحال اور دولت تمدن سے مالا مال ہو جائیں، اور سعادت دنیاوی پورے طور پر حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اس کی زیر زبر نہیں ہے تو انتم عامہ بے امور دنیا کم، جس سے صاف اجازت دینی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے علم سے کلیں ایجاد کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، جو چاہو کرو، مگر خالق کا اعتراف کر کے چند حقوق اس کے ادا کر دو۔ پھر یہ ادائے حقوق بھی بیکار نہ جائیں گے، بلکہ اس کے صلے میں ہمیشہ کے لیے ایسی ایسی نعمتیں دی جائیں گی جن کا مثل کسی نے دیکھا نہ سنا۔ ہر چند بات بہت آسان تھی، اور جتنی مشقتیں دنیا طلبی میں کی جاتی ہیں اتنی بھی مشقت اس میں نہیں، مگر یہاں ایک راز ہی دوسرا ہے۔ ممکن نہیں کہ ہر کس و ناقص خدا اور رسول کی تصدیق کر لے۔ اس کو دیکھ لیجئے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی نوع جانوروں کی اپنے میں حاجتوں کو پیدا کر کے نعمت تمدن حاصل کرے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح ممکن نہیں کہ ہر شخص خدا اور رسول کی تصدیق اپنے میں پیدا کر کے سعادت ابدی کا استحقاق حاصل کرے، کیونکہ جس طرح سعادت دنیاوی کے لیے حق تعالیٰ نے صرف ایک نوع انسانی کو خاص فرمایا، اسی طرح سعادت ابدی کے لیے اسی نوع کی ایک صنف کو مختص فرمایا، اور باقی سب لوگ اس جرم میں مستحق شقاوت ابدی ہوئے کہ باوجود عقل اور تمیز اور اقتدائے فطرت اور دعوت انبیاء کے نہ اپنے خالق کو مانا، نہ اس کے حقوق ادا کیے۔ اب ان کو مجال چون و چرا نہیں، اور نہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہمارے نبی نو جنت میں رہیں اور ہم دوزخ میں، کیونکہ خدائے تعالیٰ نے ان کو عقل دی اور دولت تمدن سے ممتاز کر کے ہر طرح کی سعادت دنیاوی دی، پھر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ تمام حجت کریں۔ باوجود اس کے انہوں نے کل نعمتوں کی ناشکری کی اور عقل کو دنیاوی کاموں میں لگا دیا، قوت ملکیہ کو بیکار کر دیا، اور مثل بہائم کے قوت بہیمیاں اور سبیہ ہی کے مشغل رہے۔ اگر جانور یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے کیا قصور کیا تھا جو دولت تمدن اور سعادت دنیاوی سے محروم رکھے گئے، تو کس قدر ان کا عذر قابل توجہ ہو سکتا ہے، برخلاف اس کے کفران نعمت کرنے والے کافروں کا عذر ہرگز قابل سماعت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کو عقل دے کر سوچنے اور تحقیق کرنے کا موقع عمر بھر دیا گیا، اور انبیاء کو بھیج کر حجت تمام کر دی گئی، اس پر بھی ان کو جنبش نہ ہوئی۔
آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔